شازیہ عروسی لباس پہنے منتظر نگاہوں سے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسی انتظار میں اس کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن میر سلطان حجلہ عروسی میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری اور دھیرے دھیرے دروازے کی جانب گئی کہ کچھ سن گن لے کہ آخر میر سلطان آیا کیوں نہیں۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس کی ساس نے ایک دم دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو انہوں نے اسے تھمانا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر جلدی سے انہوں نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ چاہیے تو بتاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو شازیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ وہ ایک دم بولی، پھپھو میر کہاں ہے؟ انہیں بھیجے نا۔ تو اس کی ساس نے اپنی بہو کی بے باکی سے نظر چرائی اور سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دل میں توبہ استغفار کرنے لگی کہ آج کل کا کیسا دور آ گیا ہے، نئی نویلی دلہن ہے اور کیسے منہ پھاڑ کر اپنے دولہے کا پوچھ رہی ہے۔ ایک ہمارا زمانہ ہوتا تھا کہ مجال ہے کہ سسرال والوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں، لیکن آج کے دور کی ہوا تو انتہائی نرالی ہے، کوئی شرم لحاظ نہیں، لگتا ہے آنکھوں میں حیا کا پانی ہی مر گیا ہے۔ اب یہ اللہ جانے میر کہاں رہ گیا، اس کی بیگم تو اتاولی ہوئی پھر رہی ہے، بس لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروانے کی کمی رہ گئی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں میر سلطان کو ڈھونڈنے نکلی، پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اوپر چھت پر ہو، کیونکہ یہ اس کی من پسند جگہ تھی۔ یہ سوچ کر انہوں نے سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ شازیہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر تھک گئی تو صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میر سلطان کے انتظار میں اب شدید بیزار ہو گئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن میر سلطان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ شام سے اسی بے چینی میں تھی کہ کب میر سلطان کمرے میں آئے گا اور وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرے گی۔ اس کے دل میں ہزاروں خواب مچل رہے تھے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوشیاں بھی مان پڑتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اب اتنی ہی کوفت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا۔ بھلا کوئی اپنی دلہن کو ایسے بھی انتظار کرواتا ہے؟ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، دولہے تو صبر نہیں کرتے، اور ایک میر سلطان ہے کہ اتنا خوبصورت موقع گنوا رہا ہے۔ آئینے میں اسے اپنا آپ انتہائی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اداسی اس کی رگوں پہ سے نمایاں تھی، لیکن اس کے باوجود اسے امید تھی کہ بس تھوڑی دیر تک وہ آ ہی جائے گا تو وہ اسے ڈھیروں شکوے کرے گی۔ لیکن انتظار کرتے کرتے جب 3 بج گئے تو اسے شدید مایوسی نے آ گھیرا۔ وہ غصے سے اٹھی اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی کلائی سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی۔ کہاں رہ گئے ہو میر سلطان؟ کیا تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں؟ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو میں کیوں تمہاری خاطر اب تک جاگ رہی ہوں؟ اسے اپنا مہنگا اور بھاری عروسی لباس تنگ کرنے لگا تو اس نے فٹافٹ وہ بھی اتار دیا اور سادہ سا جوڑا نکال کر پہن لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی میک اپ کو صاف کرنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ دل گرفتی سے سوچنے لگی، اگر اسے میری عزت اور محبت کی قدر نہیں تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کنڈی لگا دی اور بیڈ پر چڑھ کر غصے سے کروٹ موڑ کر لیٹ گئی۔ دوسری طرف میر سلطان ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ آخر تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرال؟ سلطان نے بے چینی سے خود کلامی کی۔ وہ پریشان ہو کر بار بار موبائل اسکرین دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی امید جاگ اٹھی جب اس نے دیکھا کہ میرال آن لائن ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً اسے کال کی، لیکن میرال نے کال کاٹ دی۔ اف میرال، پلیز ایک بار میری کال اٹھا لو۔
وہ بڑبڑایا اور بار بار اسے کال ملانے لگا، لیکن ہر بار وہ کال کاٹ دیتی اور اس سچویشن پر میر سلطان کی بے قراری بڑھنے لگی۔ اس نے واٹس ایپ پر اسے کئی وائس میسیجز بھیجے جس میں اس نے ایک ہی درخواست کر رکھی تھی کہ کسی طرح میری کال اٹھا لو، صرف ایک بار بات کر لو، اس کے بعد بھلے مجھ سے کبھی بات مت کرنا، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو کہ میں تمہیں ابھی تک یقین نہیں دلا سکا کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، پلیز مجھ سے بات کرو۔ ان پیغامات میں اس نے اپنی بے چینی، محبت اور اپنے گھمبیر حالات کے بارے میں بھی کھل کر وضاحت کر دی تھی، مگر میرال نے اس کا کوئی ایک میسج بھی نہیں سنا اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ سلطان بار بار کال کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی آج سہاگ رات ہے۔ اس کی گھبراہٹ بڑھنے لگی اور ایک لمحہ تو ایسا آیا کہ اسے لگا وہ بالکل ہی ہار گیا ہے کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو میرال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بغیر انتظار کیے فوراً کال پک کر لی تو دوسری طرف میرال نے سلام دعا کیے بغیر انتہائی سخت لب و لہجے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بار بار مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری کوئی صفائی سننا چاہتی ہوں۔ سلطان حیرت میں رہ گیا۔ میرال میری بات تو سنو، اب سننے یا سنانے کا وقت جا چکا ہے۔ آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، بہتر ہے کہ جسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے اس کی بات سنیں، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کر وہ گڑ گڑا کر بولا، پلیز مجھے ایک موقع تو دو میرال، اپنی صفائی میں مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ میر سلطان نے التجا کی تو وہ بولی، اب مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی میر، اور کوشش کریں کہ آئندہ مجھے کال نہ کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کردار پر اب مزید کوئی گند اچھلے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا فون بند کر دیا اور پھر وہ آف لائن ہو گئی۔ سلطان بے بسی سے فون کو دیکھتا رہا۔ میرال تم کیوں مجھ سے دور ہو رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ الجھ کر سوچنے لگا۔ میرال نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اسی چیز نے اس کے دل میں ایک عجیب طرح کا ملال بھر دیا۔ اس وقت اسے لگا کہ جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے میرال کو کھو دیا ہے۔ اسی دوران اس کی ماں کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے ٹیرس پر آنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے قریب آ گئیں، مگر وہ تو جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ کھڑا تھا۔ میر سلطان، ان کی آواز میں سختی تھی۔ سلطان نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جی ماں، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے دلہن کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم یہاں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے ہو؟ ماں کی آواز میں خفگی اور ملامت تھی۔ وہ خاموش رہا اور خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا سوچنے لگا کہ آخر میں انہیں کس بات کا کیا جواب دوں۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ شازیہ کتنی نازک مزاج ہے۔ 2 بار تو وہ مجھے بھی پوچھ چکی ہے کہ تم کہاں ہو۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو مذاق بنا دو گے؟ ماں نے غصے سے کہا۔ ماں مجھے کچھ وقت دیں، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ وقت؟ کس بات کا وقت؟ ماں نے تلخی سے کہا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تمہاری زندگی میں اب صرف شازیہ ہے اور شازیہ اب تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ ماں میں سلطان نے بات شروع کی، لیکن ماں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ سب محبت کی باتیں اب ختم کرو۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہاری زندگی اب شازیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سلطان نے اپنی ماں کو خاموشی سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ماں پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کی ماں نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زیادہ دیر کروانا مناسب بات نہیں۔ کیا سوچتی ہوگی وہ ان کے ضد پر ہار مانتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی والدہ کمرے میں جا چکی تھی۔
جبکہ وہ دروازے کے پاس کھڑا اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ اندر کیسے جائے۔ دل پر جبر کر کے اس نے دروازے کو دستک دی، لیکن شاید شازیہ سو چکی تھی یا جان بوجھ کر دروازہ کھول نہیں رہی تھی۔ شازیہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ لاؤنج میں چلا آیا، جہاں وہ میرال کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی دنیا جیسے دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک طرف اس کی محبت میرال اور دوسری طرف اس کی ذمہ داری شازیہ۔ رات دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا اور اپنے دل و دماغ میں چلنے والی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات سنے یا اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اسی کشمکش میں اسے خیال آیا تو اس کا دل بیٹھ گیا، کہیں میں واقعی تمہارے دل سے نکل چکا ہوں میرال؟ ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ مگر اس کے سوالات کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، صرف رات کی خاموشی اور اس کے دل کی بے چینی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آئی، مگر شادی سے پہلے تک کی زندگی ایک ریل کی طرح اس کے سامنے چلنے لگی۔ یہ بھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ شادی کی تقریب میں میرال سے ملا۔ اس نے ڈانڈیا سٹک پکڑ رکھی تھی، یقیناً ابھی شوق و شنگ لڑکیاں رقص کرنے والی تھی جن میں میرال بھی شامل تھی، لیکن وہ ان تمام لڑکیوں میں ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے چاند ستاروں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ تو بس اسے مبہوت ہو کر دیکھے ہی جا رہا تھا۔ شادی کی تقریب میں ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ میر سلطان اپنی ماں کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوا، لیکن وہ شدید بیزار تھا۔ اسے شادی پر آ کے ان فضول قسم کے رسم و رواج میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا پورا خاندان بس دو ہی مواقع پر اکٹھا ہوتا، یا تو کہیں شادی کی تقریب ہوتی یا پھر فوتگی کی۔ وہ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کو سلام کر کے ایک پرسکون گوشے کو تلاش کرتا ہوا اپنے کزنز کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان معمول کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک وہ خاموش ہو گیا جب اس کی نظر ہال کے دوسرے کونے پر پڑی۔ ایک لڑکی آچھی گلابی ویلویٹ کا لباس پہنے سرخ و سفید رنگت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ڈانڈیا کا رقص کر رہی تھی۔ وہ جب گول دائرے میں گھومتی تو اسے لگتا جیسے وقت تھم سا گیا۔ اس نے زندگی میں کئی حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن اس لڑکی کی ہنسی، اس کی آنکھوں کی چمک اور معصومیت نے اسے مسمرائز کر دیا کہ وہ کسی اور سے بات کرنے کی قابل ہی نہ رہا۔ یہ کون ہے؟ سلطان نے اپنے قریب بیٹھے کزن کو کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ کزن نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا اور پھر کہکہا لگاتے ہوئے کہا، تم اسے نہیں جانتے؟ کمال ہے، یہ تمہاری فرسٹ کزن ہے میرال۔ کیا؟ سلطان کا چہرہ حیرت اور بے یقینی سے بھر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کزن نے وضاحت کی، یہ ماموں کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ تم نے شاید اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ تمہارے خاندان سے کافی عرصے سے الگ ہیں۔ سلطان مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ ماموں کی پہلی بیوی کی بیٹی؟ کزن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ماموں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ بیٹا چاہتے تھے اور ان کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایک انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نظر اب بھی میرال پر تھی جو اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، سلطان نے سوچا کہ ایسی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ وہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ سلطان نے مزید تفصیلات جاننے کے لیے اپنے کزن سے پوچھا، ماموں کی پہلی بیوی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ کزن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ماموں کی پہلی بیوی ان کے چچا کی بیٹی تھی جو نہایت نیک اور شریف خاتون ہے۔ جب ان کے ہاں میرال پیدا ہوئی تو ماموں نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد خاندان دو دھڑوں میں بٹ گیا تھا، کچھ لوگ ماموں کے حق میں تھے اور کچھ ان کے خلاف، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔
سلطان نے خاموشی سے سب کچھ سنا، لیکن اس کا دل بار بار میرال کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر میرال سے بات کرے گا۔ موقع ملتے ہی وہ اس کے قریب گیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، السلام علیکم، میں میر سلطان ہوں۔ میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں آپ کو جانتی ہوں۔ یہ جواب سلطان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولا، کمال ہے، میں نے تو آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ میرال نے آرام سے کہا، شاید پپھو نے آپ کو ہمارے بارے میں کبھی نہیں بتایا ہوگا، لیکن ہم آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ بابا نے ہم سے تعلق ضرور ختم کر دیا تھا، لیکن ہم نے نہیں۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ میرال کی باتوں میں تلخی کے بجائے ایک سکون اور احترام تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کبھی ہمارے بارے میں کچھ برا نہیں کہا؟ سلطان نے پوچھا۔ میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، امی نے ہمیں کبھی کسی کے خلاف نہیں بھڑکایا۔ وہ ہمیشہ دادا دادی اور ان سے جڑے رشتوں کے بارے میں مثبت باتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ رشتے ختم نہیں کیے جاتے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ سلطان یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایک عورت جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو، وہ کیسے اتنی ظرف والی ہو سکتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد سلطان نے میرال کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش کی۔ اس نے اپنی ماں سے اس کے بارے میں سوالات کیے، لیکن ماں نے اس کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہیں بھی ان سے دور رہنا چاہیے، ماں نے سختی سے کہا۔ لیکن سلطان کا دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میرال کو مزید جاننا چاہتا تھا، مگر ملنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ منہ اٹھا کر ان کے گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک جھجک سی اس کے راستے میں حائل تھی، لیکن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب اس نے میرال کو اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی میرال سے چھپی نہ رہ سکی، تو وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ تو ایسے خوش ہیں جیسے کوئی قارون کا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ تو وہ اپنی بتیسی نکالتے ہوئے بولا، آپ سے دوبارہ ملنا قارون کے خزانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس نے غور سے میر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرال اور سلطان کے درمیان دوستی پروان چڑھنے لگی۔ وہ دن کا زیادہ تر وقت ساتھ گزارتے اور جب یونیورسٹی ختم ہوتی تو ان کے درمیان فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ سلطان کے دل میں میرال کے لیے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنی زندگی کا ہر خواب اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں سلطان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوگی وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور میرال کا رشتہ مانگنے کے لیے ان کے گھر جائے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلطان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ کس سے؟ سلطان نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ شازیہ سے، ماں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ وہ تمہارے ماموں کی اکلوتی بیٹی ہے، تمہارے ماموں کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کی شادی تم سے ہو، ایسے میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرال سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میرال، وہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جب میرے بھائی نے ہی ان کے ساتھ نہیں رکھی تو ہم کیوں رکھیں؟ اور خدا لگتی کہوں، مجھے اپنی شازیہ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور تمہیں جتنی جلدی اپنے رشتوں کی پہچان ہو جائے بہتر ہے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر سلطان دل گرفتہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنی محبت کے لیے لڑے گا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی
اور زندگی کے اس اہم موڑ پر محبت اور خاندان کی ذمہ داری کے درمیان پھنسے سلطان کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل فیصلے کا سامنا تھا۔ ایک دن وہ تھکے ماندے قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ آج کل اس کی امی اور اس کے درمیان ایک کشیدگی سے چل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول پہلے کی طرح پرسکون ہو جائے، لیکن باوجود کوشش کے وہ سب ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ امی شازیہ کا ٹاپک لے کر بیٹھ جاتی اور وہ جھنجھلا کر ان کے پاس سے اٹھ جاتا، تو اس نے اپنی ماں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ لیکن ایک دن گھر کے اندر کی غیر معمولی گہما گہمی نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ ڈرائنگ روم سے آتی اس کی امی، بہنوں اور والد کی آواز پر وہ دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ جو ہی اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، آؤ میر سلطان، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، آج تو بہت ہی مبارک گھڑی ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم آج یونیورسٹی سے کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، بس آج آخری پیپر تھا تو دوستوں سے ملتے ملاتے دیر ہو گئی۔ لیکن سب خیریت ہے، یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو اس کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ شگن کی مٹھائی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے سامنے رکھے مٹھائی کے ٹوکرے سے برفی نکالی۔ لو بیٹا، یہ مٹھائی کھاؤ۔ ماں نے خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ماں، کیا بات ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میر سلطان نے حیرت اور الجھن کے عالم میں مٹھائی کھاتے پوچھا۔ میرے بیٹے، خوشی کی خبر ہے، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، ماں نے فخر اور مسرت کے ساتھ اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی سلطان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ اس نے بقیہ مٹھائی پلیٹ میں دے ماری۔ کیا؟ کس کے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ شازیہ کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ تمہیں بتایا تو تھا۔ اور اب بن رہے ہو کس کے ساتھ؟ ماں نے بے حد اطمینان سے جواب دیا۔ تو میر سلطان کا دل ایک پل کے لیے تھم سا گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً میرال کا خیال آیا۔ وہ میرال سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ شازیہ سے رشتہ طے ہونا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف بے یقینی اور غصے سے دیکھا اور چیخ کر کہا، امی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں میرال سے محبت کرتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کی بات سنی، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری اور سختی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ محبت؟ یہ محبت کے خواب دیکھنے چھوڑ دو صاحبزادے۔ رشتے ناتے خاندان کی عزت اور مناسب جوڑ دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، لہٰذا میں بہت سوچ سمجھ کر تمہاری زندگی کا فیصلہ کروں گی۔ ایسے تھوڑا ہی نہ ہو جاتا ہے جیسے تم چاہ رہے ہو۔ شازیہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث، اور بھلا اور تمہیں کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے اچھے خاصے امیر بن جاؤ گے۔ ماموں کی اس شہر میں کتنی دکانیں ہیں، تمہیں تو نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندے، بیٹھے بٹھائے اللہ نے تمہاری سن لی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو یوں کہے نا، آپ نے دولت دے کر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آئے ہائے، کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ میں بالکل فضول بات نہیں کر رہا امی، آپ کے دل کی بات آپ کی زبان پر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اظہار بھی کر رہی ہیں، ورنہ ممانی جن کے ساتھ آپ کی ساری زندگی نہ لگی، اگر یہ دولت کا ٹانکا بیچ میں نہ ہوتا تو میں شرط لگا سکتا ہوں آپ کبھی بھی شازیہ کا نہ سوچتی۔ تو اس کی امی ایک دم بپھر کر بولی، اگر میں نے اپنے اور تمہارے فائدے کے لیے کچھ اچھا سوچ ہی لیا ہے تو تم اسے مفاد یا لالچ کا نام نہیں دے سکتے۔ اس دنیا میں ہر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی موقع اس کو حاصل ہو ہی رہا ہے تو پھر وہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تمہارے ابا اگلے سال ریٹائر ہونے والے ہیں، معمولی سی پینشن میں تم بتاؤ کیسے گزارا ہوگا؟ اوپر سے تمہاری بہنیں ایک کے بعد ایک سر نکال کر بیٹھی ہے، ان کے بیاہ کا نہیں سوچنا کیا؟ تمہارے باپ کو جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملے گا اس میں سے کس کس کا جہیز بناؤں گی؟ بتاؤ ذرا تم۔ پھوٹی کوڑی تمہاری جیب میں ہے نہیں اور چلے ہو تم باتیں بنانے۔
اگر ایسے میں تمہاری بیٹھے بٹھائی لاٹری نکل رہی ہے اور اپنے مسائل بھی مجھے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں تو میں یہ سودا کیوں نہ کروں؟ اور رہ گئی بات اپنی بھاوت سے لگا کر کھانے کی، تو جب وہ اپنی بیٹی ہمیں دے گی تو خود ہی تھوڑا سا ہم سے دب کر رہے گی۔ لیکن امی، میں نے کبھی بھی شادیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ممانی انتہائی تیز مزاج خاتون ہے اور شازیہ بھی انہی پر گئی ہے۔ آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتی ہے اور کسی آئے گئے کے سامنے اپنے والدین کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ وہ آپ کا اور میرا لحاظ کرے گی؟ ارے بھائی، اکلوتی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، نازک مزاج سی۔ جب شادی ہو جائے گی تو خود مزاج ٹھکانے لگ جائیں گے۔ تم جب سمجھاؤ گے تو جلدی سمجھ جائے گی۔ امی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں کھولنا چاہتا کہ جہاں پر پہلے میں اپنی ہونے والی بیوی کو رویے سدھار کا لیکچر دوں۔ اور ویسے بھی میں میرال سے محبت کرتا ہوں تو شادی بھی اسی سے کرنا چاہوں گا۔ تو اس کی امی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی سپاٹ لہجے میں اس سے کہا، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میر سلطان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ دل کے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرال کا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے ذہن میں ان لمحوں کی یاد تازہ ہو گئی جب وہ اور میرال پرسکون گوشے میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کچھ دنوں سے نہ جانے ایک ہی بات کیوں پوچھتی رہتی تھی۔ شاید اس کے دل میں خدشات تھے۔ وہ اکثر یہ سوال کرتی، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ تو وہ اس کے سوال پر انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتا، میرال، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا اور آج وہی وعدہ اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ اگلے دن ماں کا موڈ دیکھ کر اس نے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور بڑی مشکل سے کہا، ماں، آپ جانتی ہیں کہ میں میرال سے محبت کرتا ہوں۔ شازیہ اچھی لڑکی ہوگی لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ماں نے سختی سے جواب دیا، محبت کی باتیں کتابوں اور کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں۔ تم خاندان کے بڑے بیٹے ہو، تمہیں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں اچھے سے علم ہونا چاہیے۔ بس یہ سوچ کر رشتہ کر لو کہ اس سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اب میں تمہارے منہ سے کسی قسم کا کوئی انکار نہ سنوں، کیونکہ اچھے موقع مقدر سے ملتے ہیں اور وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو موقع پر دروازہ کھولنے کے بجائے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ سلطان کو ماں کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اس کی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب شام تک وہ باہر نہ آیا تو اس کی چھوٹی بہن نے اس کے کمرے میں آئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، یوں پریشان ہو کر، سب سے لا تعلق ہو کر کمرے میں خود کو بند کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا بھائی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ امی کو کہہ کہہ کر تھک گیا ہوں لیکن ان کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تم بتاؤ بھلا، شادی کوئی ایسے کی جاتی ہے کہ جس میں دل کا کوئی ٹانکا ہی نہ جڑتا ہو؟ امی نے میرے سامنے گھر کی مجبوریاں لا کر کھڑی کر دی ہیں، لیکن میں اپنے دل کی مجبوری کا کیا کروں؟ بھائی، امی ہماری وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے وہ ایسا فیصلہ کر گئی۔ آپ بھی تو گھر کے حالات دیکھیں نا، کل ابو ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب بھی حالانکہ لگی لگائی نوکری ہے، لیکن مہینے کے آخر میں حالات کتنے تنگ ہو جاتے ہیں۔ امی کیسے کھینچ تان کر پورا کرتی ہیں وہ ہمارا دل جانتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بازار لے جا کر بیچ ڈالو، اس طرح تم سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا کیا ہے، میں مروں یا جیوں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم سب کو فرق پڑتا ہے، اب ایسی باتیں نہ کریں، خود کو ہم سے لا تعلق مت سمجھیں۔ میں آپ کے دکھ کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر اپنے دل کی سنیں، جو آپ کا دل کہتا ہے وہی کریں۔ ہم بہنیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کی خوشی سے آگے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو اس سے بہت چھوٹی تھی،
لیکن وہ کسی بڑی بہن کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، صرف اس لیے کہ وہ دل سے مسکرا سکے۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر رونے لگا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، تم تو جانتی ہو امی کتنی ضدی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں میرال سے شدید محبت کرتا ہوں، لیکن امی یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی میرا رشتہ شازیہ سے کر کے آ گئیں۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی۔ آپ امی کو منانے کی کوشش کریں، پتھر پر بھی پانی کا قطرہ بار بار گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ماں کا دل ہے، آپ جب بار بار کہیں گے تو وہ اپنی ضد چھوڑ دیں گی۔ تم کیسی انوکھی باتیں کر رہی ہو، کیا تم امی کو نہیں جانتی؟ جب کوئی بات دل میں ٹھان لیتی ہیں تو اس کو پورا کر کے دم لیتی ہیں۔ تو پھر ایسا کریں کہ اس سلسلے میں آپ میرال باجی سے بات کریں، شاید ان کے پاس کوئی حل ہو۔ یار میں اتنی بری خبر اسے نہیں سنا سکتا، وہ بہت ہی معصوم دل کی لڑکی ہے، پہلے ہی ہر وقت مجھے لے کر خوفزدہ رہتی تھی۔ ہر وقت اسے یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں میں اس سے چھن نہ جاؤں۔ اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ وہ پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کا خاندان مجھے آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ دیکھ لو، اس کی بات پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ آپ ان سے بات تو کریں نا، شاید ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہو۔ تو میر سلطان اپنی بہن کی بات سن کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس سے بات کروں گا، لیکن مجھے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کی بہن اسے تسلی دیتی رہی۔ اگلی صبح میر سلطان میرال سے ملنے گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن جب اس نے سلطان کی پریشانی کو محسوس کیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سلطان، کیا ہوا؟ میرال نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلطان نے ساری بات میرال کو بتا دی۔ میرال، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ماں نے شازیہ سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ میرال کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سلطان، آپ کو اپنی ماں سے بات کرنی ہوگی۔ اگر آپ سچے دل سے مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ کو میرے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سلطان نے سر ہلایا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میرال، میں کچھ بھی کروں گا، لیکن تمہیں اپنی زندگی سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر اپنی امی سے دو ٹوک بات کریں، رزق اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کرے گا کوئی اور اچھا سبب نکل آئے گا۔ میرال نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو سلطان نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ میں آج ہی امی سے جا کر بات کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ لیکن اس کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی جب اس کی ماں نے منگنی کی تاریخ کا اعلان کیا تو میر سلطان کا دل جیسے لرز اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد میرال کو اپنی شریک حیات بنانا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے شازیہ سے رشتہ جوڑنے کا یہ فیصلہ کر کے نہ صرف اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، بلکہ اس کی محبت کے راستے میں انگارے بھر دیے۔ اس نے اپنی ماں کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ شاندار قالین پر بیٹھی کپڑوں کی گٹھڑی کھول رہی تھی۔ ان کے چہرے پر فخر کی جھلک واضح تھی، جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ماں، اس نے مضبوط لہجے میں اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ ماں نے سر اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں سلطان، کچھ کہنا ہے؟ آپ نے منگنے کی تاریخ طے کر دی؟ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ ماں نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے کہا، سلطان، محبت کی باتیں چھوڑو، شازیہ ایک سمجھدار، خوبصورت اور مالدار لڑکی ہے، وہاں رشتہ کرنا ہماری عزت کو چار چاند لگا دے گا۔ اور میرال؟ سلطان نے سختی سے پوچھا۔ میرال کا کیا؟ وہ میری زندگی ہے ماں، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ ماں نے ایک گہری سانس لی اور جھنجھلا کر بولی، میرال، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ تو اپنے ساتھ ایک فریج لانے کی اوقات نہیں رکھتی، اور تم چاہتے ہو کہ میں ایسے ٹٹ پونجیے گھر سے تمہاری بیوی لے کر آؤں؟
سلطان نے تیز لہجے میں کہا، ماں، میرال میرے ماموں کی بیٹی ہے، یہ بات کیوں بھول رہی ہیں؟ ممانی کو طلاق ضرور ہوئی ہے، لیکن ماموں نے میرال کو کبھی اپنے سے دور نہیں کیا۔ ماں نے غصے میں کہا، ہاں، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے ماموں کی جائیداد میں حصہ صرف شازیہ کو ملے گا، میرال کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم خود سوچ سکتے ہو۔ زندگی میں پیسہ اور حیثیت سب سے اہم ہے، اور شازیہ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ماں، آپ کو میری خوشی کا بھی تو خیال کرنا چاہیے، میں میرال کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطان نے التجا کی، لیکن ماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خوشی نہیں، تمہاری ضد ہے۔ شازیہ تمہارے لیے بہترین ہے، اور یہ بات تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ سلطان کو اپنی ماں کی باتوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو چیر دیا ہو۔ وہ اپنی ماں کی اس لالچ بھری سوچ سے ناواقف نہیں تھا، لیکن اس بات نے اسے اندر سے زخمی کر دیا کہ اس کی امی نے اس کی خوشی کو دولت پر قربان کر دیا۔ وہ ماں کو کچھ اور کہنے کے بجائے وہاں سے نکل آیا۔ رات کے وقت میر سلطان اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں میرال کو یہ سب کیسے بتاؤں؟ میرال سے اس کی محبت کسی عام محبت کی طرح نہیں تھی، وہ اس سے عشق کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال کی زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے والد نے اسے اور اس کی ماں کو میرال کی پیدائش کے فوراً بعد چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور سادگی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار موقع آیا تھا کہ وہ کھل کر جی رہی تھی۔ وہ اس کی محبت اور توجہ پا کر خوش تھی، مگر جب اسے یہ سب پتہ چلے گا تو وہ اپنی بے بسی کے احساس میں ڈوبے ہوئے میرال کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اچانک اس کے فون پر میرال کا میسج آیا، کیا تم نے اپنی امی سے بات کی؟ ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو وہ اس کے میسج پر نظریں جمائے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرال کو کیا جواب دے۔ اس نے فون کا نیٹ ورک آف کر دیا اور اپنے بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شازیہ سے بات کرے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ شازیہ کے گھر گیا اور اس امید پر اسے میرال سے اپنی محبت کے بارے میں سب بتا دیا کہ جب وہ اس کے بارے میں جان جائے گی تو خود ہی انکار کر دے گی۔ لیکن اس کی امیدوں کے برعکس شازیہ نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لینے سے ہی انکار کر دیا اور صاف صاف کہا، یہ شادی روکنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سلطان نے غصے میں کہا، تم تو اپنی خوشی کے لیے میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ شازیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ صرف میری خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے والدین کی عزت اور خاندان کی بات ہے۔ تو وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا، لیکن اس کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ پہلے اس کی منگنی ہو رہی تھی، لیکن اب ڈائریکٹ شادی کی خبریں اس تک پہنچنے لگیں تو وہ شدید پریشان ہو گیا۔ وہ میرال کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے خاندان کے ساتھ مزید مزاحمت کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے میرال سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ پھر اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وہی کرے گا۔ اس نے میرال کو ایک قریبی ریسٹورانٹ میں بلایا اور اسے بتایا کہ اس کی امی نے شازیہ کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے کوشش کی میرال، لیکن ماں نہیں مان رہی۔ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھے مجبور کر رہی ہیں، سلطان نے اعتراف کیا۔ تو میرال نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بولی، امی نہیں مان رہی؟ واقعی میر، ایک مرد کب سے اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ چلا سکے؟ مجبوریاں تو لڑکیوں کی ہوتی ہیں،
وہ یہ بات کریں تو مانی بھی جا سکتی ہیں، جبکہ لڑکوں کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ان کی بات تو کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ ہاں، اگر دل بدل جائے تو لڑکے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ماں نہیں مانی، تو کبھی کہتے ہیں ان کے حالات ایسے نہیں کہ یہ رشتہ برقرار رکھ سکے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرال، تو پھر کیسی بات ہے؟ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہماری محبت کے لیے آپ کو کھڑا تو ہونا پڑے گا نا۔ میں کوشش کروں گا، میر سلطان نے اسے تسلی دی، لیکن وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر ہے۔ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی سوتیلی امی اور میر سلطان کی والدہ موجود تھیں، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں اس کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نہ کہتے تھے یہ لڑکی میر سلطان کا دماغ خراب کر رہی ہے؟ میرال کی ماں نے حیرت اور بے بسی سے دونوں خواتین کو دیکھا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ میرا میر سلطان ایک فرمانبردار بیٹا تھا، لیکن اچانک وہ بدل گیا۔ تبھی مجھے فوراً شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر وہ میرال کی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو مہرا بنا کر ہمارے خاندان سے بدلہ لوگی، ہے نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہماری بہو بن جائے گی؟ یاد رکھو، میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میرال کی ماں خاموش تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی واضح تھی۔ اس کی سوتیلی امی نے بھی وار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرال کی ماں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے جیسی عورت کو میرے شوہر نے اگر چھوڑا تھا تو بلا وجہ تو نہیں چھوڑا ہوگا نا، کچھ خامیاں تو ہوں گی تم میں۔ یہ الفاظ زہر بن کر میرال کی ماں کے دل میں اتر گئے۔ وہ سر جھکائے سب سنتی رہی، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، تمہاری بیٹی کا ہمارے خاندان میں کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی کبھی ہوگی، سلطان کی ماں نے غصے سے کہا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل کھڑی ہوئیں۔ میرال نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو انتہائی افسردگی کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا میرال؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ محبت بھی اس سے کی جس کے خاندان میں تمہاری ماں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس خاندان نے میرے ساتھ کیا 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 تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں قبول کریں گے؟ آئندہ اگر تمہیں اپنی عزت کا ذرا سا بے خیال ہوا تو میر سلطان سے مت ملنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو کئی چپ چاپ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور گالوں پر بہہ گئے۔ اس کی ماں کی ایک ایک بات آنے والے وقت میں ثابت کر دی۔ جب اسے پتا چلا کہ میر سلطان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو وہ اس دن ٹوٹ کر روئی۔ پھر وقت بہت تیزی سے گزرا۔ وہ میر سلطان کی محبت کے زخموں پر روز مرہم لگاتی رہی۔ اس کی والدہ نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی کر لے، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، تو اس کی والدہ اس کی شادی کا ارمان دل میں لیے ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے والد اسے لینے آ گئے، کیونکہ ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اکیلی رہے۔ انہیں دنوں شازیہ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، لیکن بچی کی پیدائش پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر کی فضا سوگوار تھی۔ شازیہ کی موت کے بعد اس کی نومولود بیٹی نور کو سنبھالنے کی ذمہ داری سب سے بڑا مسئلہ بن گئی۔ اس کی سوتیلی امی شازیہ کی ڈیتھ کے بعد اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی، جبکہ میر سلطان کی والدہ بھی اپنی ناساز طبیعت کی وجہ سے اتنی چھوٹی بچی کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں تھی۔ انہی دنوں میر سلطان کی والدہ پوتی کی محبت میں جب ان کے گھر آئیں اور انہوں نے جب نور کو میرال کی گود میں دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ بچی کو ماں جیسا پیار اور توجہ دینے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ تو ان کے ذہن میں فوراً میرال کا خیال آیا۔ میرال اس بچی کے لیے بہترین ماں بن سکتی ہے، انہوں نے خود سے کہا۔
پھر اسی وقت انہوں نے میرال کے بابا سے بات کی اور اس کا رشتہ میر سلطان کے لیے مانگ لیا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرال کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرال نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ اس کے والد جو پہلے ہی سلطان کے خاندان سے جڑے رہنے کے خواہش رکھتے تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور میرال کو میر سلطان کے گھر رخصت کر دیا گیا۔ وہ جس کمرے میں لے جائی گئی، یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی شازیہ رہتی تھی۔ کمرے کی ہر چیز شازیہ کی یاد دلاتی تھی، اس کی الماری، اس کے زیور اور دیوار پر لگی ان کی شادی کی تصویریں میرال کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ ایک دم سے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سلطان نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور فوراً اس کے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کیا، لیکن میرال نے اپنی شرائط واضح کر دی۔ میں نے یہ نکاح صرف نور کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ آپ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں، نہ ہی میں آپ سے کوئی ازدواجی تعلق قائم کروں گی۔ سلطان نے خاموشی سے یہ شرط قبول کر لی، لیکن اس کے دل میں ایک چبھن سی رہ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ میرال اس سے ناراض ہے، لیکن اس کا دل اب بھی اسی کی طرف کھینچتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرال نور کی زندگی میں روشنی بن کر آ گئی۔ وہ اسے ماں جیسا پیار دیتی، اس کا خیال رکھتی اور اسے ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرتی جو اس کی معصوم عمر کے لیے ضروری تھی۔ میر سلطان یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ جو عورت اسے قبول نہیں کرنا چاہتی، وہ کیسے اس کی بیٹی کے لیے اتنی محبت اور شفقت رکھ سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں میرال کا شکر گزار تھا، لیکن اسے کبھی یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک شام جب نور سو رہی تھی، میرال اس کے بستر کے پاس سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن دل میں سکون تھا کہ نور آرام سے سو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو سامنے میر سلطان دروازے پر کھڑا تھا۔ میرال، رک جاؤ، سلطان نے نرمی سے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جو کچھ بھی نور کے لیے کر رہی ہو، وہ تمہیں دوسروں سے بالکل الگ کرتا ہے۔ تم واقعی بہت منفرد ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم میر سلطان کا جنون بنتی جا رہی ہو۔ میرال نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، مت بھولیں، میں آپ کی بیوی شازیہ کی چھوٹی بہن ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ سلطان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ شازیہ مر چکی ہے اور تم میرے نکاح میں ہو، تم میری بیوی ہو میرال، یہ حقیقت تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرال کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ خبردار، جو آپ میرے قریب آئے، میرال نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سلطان کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا اور پھر اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، میں اب تمہارے آگے پیچھے نہیں پھروں گا، نہ ہی مجھ سے تمہاری منتیں ہوتی ہیں، اب تم میرے قریب آؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میرال تھکے تھکے جسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ یہ آج جتنی انا اور خودداری کے ساتھ یہ بات کر کے گیا ہے، اگر اسے مجھ سے رتی برابر بھی محبت ہوتی تو میری محبت سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوتا اور کسی قیمت پر شازیہ سے شادی نہ کرتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، میر سلطان، میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میر سلطان میرال کے اس رویے سے اتنا بد دل ہوا کہ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لے گا، کیونکہ اگر یوں ہی ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا رہا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ میرال کو جب میر سلطان کی ٹرانسفر کا پتہ چلا تو اسے لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ اندر ہی اندر اسے بہت چاہتی تھی، لیکن بس ایک انا اور غصے کے ہاتھوں وہ میر سلطان سے تعلق قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے میر سلطان کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا تو جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں پریشان سی پھرنے لگی۔
जिस सुबह उसने जाना था उस रात एक पल को भी मीराल को नींद नहीं आई, तो दूसरी तरफ मीर सुल्तान भी जागता रहा। कई बार वो उसके कमरे में आया मगर दरवाजे से ही पलट गया। वो चाहता तो जबरदस्ती मीराल से ताल्लुक इस्तवार कर सकता था, लेकिन वो मजीद कोई और गलती करके मीराल की नजरों से गिरना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप अपनी आंखों में आए आंसू जब्त करता रहा। तो दूसरी तरफ मीराल अब अपनी अना को मारकर मीर सुल्तान के सीने से लगना चाहती थी, मगर उसने अपनी अना की दीवारें अपने इर्द गिर्द इतनी बुलंद कर रखी थीं कि वो चाहकर भी नहीं फलांग सकती थी। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था, लेकिन मीराल के दिल में हलचल मची हुई थी। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी, लेकिन अपनी अना के खौल से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ मीर सुल्तान अब अपने इस फैसले से शदीद रंजीदा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मीराल और अपनी बेटी से इतनी दूर कैसे वक्त गुजार पाएगा। उसके दिल में एक अजीब सा दुख था, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि मीराल उसे पसंद नहीं करती। अब वो कम से कम यहाँ पर उसके बगैर आराम से रह पाएगी। ये सोच आते ही वो इस्तराब में टहलने लगा। वो अभी घर से बाहर निकला नहीं था, लेकिन मीराल से जुदाई उसके दिल को चीर रही थी। पूरी रात आंखों में कट गई। फजर का टाइम हो चुका था। उसने अपना सामान कमरे से बाहर निकाला तो उसी वक्त मीराल को ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसका दिल चाहा कि वो दरवाज़ा खोले तो सामने मीर सुल्तान हो, लेकिन फिर उसके दिल ने उसे रोक दिया। वो अजीब कश्मकश में खड़ी थी और कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, और सोचते सोचते जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने जायनमाज बिछाई और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो मुसलसल अल्लाह ताला से कहे जा रही थी, आप किसी तरह मीर को रोक लें, नहीं तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझसे तो उन्हें रोका भी नहीं जाएगा, लेकिन आप तो रोक सकते हैं ना। उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। आंसू उसके गानों से बहते जा रहे थे और उसके अल्फाज अल्लाह की बारगाह में एक मासूम इल्तिजा बनकर पहुंच रहे थे कि अचानक मीर सुल्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मीराल ने सजदे से सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और चेहरे पर बेयकीनी के आसार थे। उसने मीर सुल्तान को अपने करीब बैठा देखा तो उसके होंठ कपकपाने लगे। मैं जा रहा हूँ, तुम रोकोगी नहीं मुझे? उसने शिकस्ता लहजे में कहा। मीराल अपनी सिसकियां जब्त करने लगी। उसकी अना और दिल के दरमियान एक जंग जारी थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे लबों तक पहुंचने से पहले कहीं रुक जाते थे। सुल्तान ने उसकी मुश्किल को आसान कर दिया। वो उसके सामने सर झुका कर बैठ गया। मीराल, मुझे जो सज़ा देनी है दे लो। शायद तुम्हें यूं करार आ जाए और मेरा ज़मीर भी हल्का हो जाए। खुदा जाने मैं जिस सफ़र पर जा रहा हूँ वहाँ से दोबारा वापसी मुमकिन हो या नहीं, लेकिन मैं यहाँ से अपने दिल और ज़मीर पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहता। वो अपना सर झुकाए बोलता चला गया तो मीराल के ज़ब्त का दामन छूट गया। उसके दिल में एक तूफान सा उठा और वो पूरी जान से लरस गई। उसने आगे बढ़कर सुल्तान के सर को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी पेशानी उसके सर पर रख दी। मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे मनाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर मीर सुल्तान अपने पूरे कद्दो कामत के साथ लरस गया। उसने सर उठाया तो मीराल रोते हुए उसके सीने से जा लगी, तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए फूट फूट कर रो पड़े।